بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم، اب ہمارا دوسرا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے اسم کی متعلق معلومات ہمیں کیسے پتہ چلیں گی۔ عربی گرامر میں ہم نے بتایا ہے کہ اسم کے متعلق ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسم ہے۔ اسم کوئی بھی لفظ تب اسم ہوگا جب اس کی ہمیں جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسم کے متعلق معلومات میں ہم نے کہا تھا جنس کیا ہوتا ہے جینڈر، اور دوسرا ہم نے کہا ہے عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر، اور تیسرا ہم نے کہا ہے وسعت مطلب کیپیسٹی، اور اعرابی حالت کا مطلب ہے کون سے اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش کون سے اعراب لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھنے والے ہیں کہ جنس جو ہے نا، اب اسم کے متعلق معلومات میں ہمیں جو سب سے پہلے ہم پتہ ہونا چاہیے وہ جنس ہے۔ جنس ہمیں پتہ ہے کہ جینڈر انگلش میں کہتے ہیں اسے، اور وہ کیا ہوتا ہے مذکر یا مؤنث ہوتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں مذکر یا مؤنث، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں میل فیمیل یا مسکولین اینڈ فیمینین، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے اسم کے متعلق یہ علم حاصل کرنا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث جنس کہلاتا ہے، اور عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کی تین اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں تین اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کہ مؤنث اور مذکر حقیقی، جس طرح یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جنس ہے، یہ اسم مذکر ہے اور یہ اسم مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر جو ہے مذکر حقیقی، مذکر قیاسی، مذکر سمائی، اور مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مؤنث اور مذکر حقیقی ہیں، قیاسی ہیں یا سمائی ہیں، تو اس کے لیے ہم یہاں سے پڑھ دیتے ہیں کچھ ڈیٹیلس۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے مؤنث اور مذکر حقیقی، مطلب کہ ریئل، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ریئل ہیں؟ جس لفظ میں جوڑے مطلب کہ پیئر کا تصور موجود ہو، مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ مطلب کچھ جاندار ہیں، مطلب ہم انسان ہیں یا جانور ہیں، ان میں جوڑے کا تصور موجود ہے، وہ پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں، میل فیمیل کی شکل میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی ہیں، مطلب ریئل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں مذکر والا ہوگا، جو اس میں میل ہوگا اسے ہم مذکر کہیں گے، اور جو فیمیل ہوگی، جو مادہ ہوگا، اسے ہم مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح عربی میں اس میں ہم نے کہا امون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں، ٹھیک ہے، ماں جو ہے نا۔ اختن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہن، اور بکرن یا بکرتن جو ہے نا وہ ہوتا ہے گائیں، اور جاموسن جو ہے وہ بھینس۔ یہ سارے جو ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب گائے کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیل ہوتا ہے، بھینس کا بھی دوسرا بھینسا ہوتا ہے، اور بہن کا بھائی ہوتا ہے، اور ماں کا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مذکر۔ تو مطلب ان کا پیئر میں موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ مؤنث حقیقی ہیں، اور ان کی جو اپوزٹ ہوگا مذکر ہوگا وہ مذکر حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو بھی جاندار ہیں، مطلب انسان، جانور، ان کو اور جن وغیرہ، ان کے جو ہیں وہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ مؤنث اور مذکر حقیقی میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس ہے مؤنث اور مذکر قیاسی، ٹھیک ہے۔ مؤنث اور مذکر قیاسی کیا ہوتا ہے، مطلب یہ فارمل ہے، قیاس کیے گئے ہیں، مطلب کہ سوچا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ بے جان اشیاء، وہ ہم کہتے ہیں جاندار اشیاء میں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کا مطلب کہ وہ پیر کی شکل میں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ حقیقی ہیں، اور یہ جو بے جان اشیاء ہیں وہ پیر کی شکل میں نہیں ہوتی، تو اس میں جو ہم مؤنث اور مذکر کا کہتے ہیں وہ ہے اس کی جو فارم ہے اسے کہتے ہیں قیاسی، مؤنث اور مذکر قیاسی۔ بے جان اشیاء جن میں نر اور مادہ، نر کیا ہوتا ہے میل، اور مادہ جو ہوتا ہے فیمیل، نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بے جان اشیاء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، مطلب وہ پیر کی شکل میں نہیں ہوتے، وہ میل اور فیمیل کی شکل میں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کے متعلق ہم کچھ پہچان کے دیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، کچھ کا کہہ دیتے ہیں یہ مذکر ہے، تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے اور دوسرا مذکر ہے۔ اب وہ ہمیں نا ایسے پتہ چلے گا کہ جس کے آخر میں گولتا ہو اسے مؤنث قیاسی کہیں گے، اور جس کے آخر میں گولتا نہ ہو اسے مذکر قیاسی کہتے ہیں، مطلب جو مؤنث ہے اس کے آخر میں گولتا آئے گی، اور جو مذکر ہے اس کے آخر میں گولتا نہیں آئے گی، تو یہ ہمارے پاس قیاسی کی فارم آ گئی، مؤنث اور مذکر قیاسی کی۔ چلو اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، مذکر قیاسی کی مثالیں کیا ہیں۔ دیکھیں ذرا، جدارن کا مطلب ہے دیوار، کتابن کا مطلب ہے کتاب، قلم کا مطلب ہے قلم، صراطن کا مطلب ہے راستہ، اور ان سب میں ہم نے دیکھا کہ آخر میں گولتا نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر قیاسی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ مذکر قیاسی ہے۔ اب مسجد کے آخر میں بھی گولتا نہیں آ رہی، تو یہ بھی مذکر قیاسی ہے۔ بیتن گھر، اس کے آخر میں بھی گولتا نہیں آ رہی۔ کرسی، اس کے آخر میں بھی گولتا نہیں آ رہی۔ نہر، اس کے آخر میں بھی گولتا نہیں آ رہی، اور یہ ہے مذکر قیاسی۔ مؤنث قیاسی کی کون سی مثالیں ہیں بھلا؟
مونس کیاسی وہ کیاسی وہ ہیں جس کے آخر میں گول تا آئے، اور اسم کو تو ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں گول تا، آخر میں دو پیش آئیں یا شروع میں الف لام آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں آخر میں دو پیش یا مطلب کہ ہم کہتے ہیں تنوین آئے، اور ساعتن گھڑی، اور اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے اور دو پیش آ رہے ہیں، مطلب کہ وہ آ رہی ہے تنوین آ رہی ہے، تو یہ مطلب یہ اسم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کیونکہ آخر میں گول تا آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، مونس کیاسی ہے۔ مرواحتن کا مطلب ہے پنکھا، اور اس کے آخر میں دو پیش آ رہے ہیں اور گول تا آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس، مونس کیاسی ہے۔ شجرتن، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اور گول تا آ رہی ہے، درخت، اور اس کا مطلب ہے یہ مونس کیاسی ہے۔ جنتن، جنت، باغ، اس کے آخر میں بھی گول تا آ رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، مونس کیاسی ہے، کیونکہ بے جان چیز ہے اور ہم نے کہا کہ آخر میں گول تا آئے تو ہم نے کہا مونس کیاسی ہوتا ہے۔ آیتن، اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے اور تنوین ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، مونس کیاسی، کیونکہ بے جان چیز ہے اور اس کا مطلب ہے نشان ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اب ہم نے کہا مونس اور مذکر میں سمائی کون سے ہیں۔ سمائی کا مطلب ہے کہ سننے والے جو مطلب کہ ہم نے سنے ہوئے ہوں، کسی سے سنے ہوں کہ یہ مونس ہے اور یہ مذکر ہے، وہ عربی زبان میں مطلب عرب لوگ اسے مذکر کہتے ہوں اور مونس کہتے ہوں، تو وہ ہم نے سنا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مونس اور مذکر سمائی ہے، یہ سننے سے پتہ چلے، یہ ایکسیپشنل ہے، جن کے آخر میں کچھ بے جان اشیاء ہوتی ہیں، مطلب یہ ہیں بے جان ہیں، لیکن بے جان کی وہ اقسام جو کہ ہم نے کسی سے سنی ہو کہ یہ مذکر ہے اور یہ مونس ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک کوئی پہچان نہیں ہے، تو وہ ہم نے کہا مونس اور مذکر سمائی۔ کچھ بے جان اسما ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی لیکن وہ مونس استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے قیاسی میں کیا تھا، مونس اور مذکر قیاسی میں کہ جن کے آخر میں گول تا ہو تو وہ مونس قیاسی ہوتا ہے، اور جن کے آخر میں گول تا نہ ہو تو وہ مذکر قیاسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اسما ایسے ہیں بے جان اسما جن کے آخر میں گول تا نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں مونس ہے وہ، تو ایسے مونس کو ہم کیا کہتے ہیں، مونس سمائی ہے، کہ وہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، کوئی وہ رول فالو نہیں کر رہا، نہ وہ پیر کی شکل میں کہ وہ مطلب کہ ریئل ہو یا مونس حقیقی ہو یا مذکر حقیقی ہو، نہ ہی وہ جاندار ہے اور نہ ہی وہ مطلب وہ بے جان چیز ہے لیکن آخر میں گول تا نہیں ہے لیکن پھر بھی مونس استعمال ہو رہا ہے، تو ایسے مونس کو مونس سمائی کہتے ہیں، مطلب کہ عربوں نے ایسے ہی بولا ہے کہ یہ مونس ہے تو ہم نے بھی وہ بولے یہ مونس ہے۔ اب مذکر سمائی کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ اسما ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ اسما ایسے بھی ہیں جو عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتے ہیں، ایسے اسما کو مذکر سمائی کہتے ہیں۔ مطلب کہ کچھ اسما ہیں جن کے آخر میں گول تا ہے، لیکن جس طرح کہ کوئی میل کا مطلب کہ مرد کا نام ہے اس کے آخر میں گول تا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نام تو ایسے بھی پہچان ہے، نام کوئی جاندار چیز نہیں ہے لیکن وہ میل کا نام ہے اس کے آخر میں گول تا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا وہ میل کا نام ہے تو وہ سمائی ہے کہ گول تا ہے، اور وہ کیا ہوا ہمارے پاس مذکر کے طور پہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر سمائی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسما ہیں جو مذکر سمائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، مونس سمائی کی مثالیں۔ اب مونس سمائی کو یاد کرنے کے لیے ہم کچھ نمونک بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ذرا، سب سے پہلے نا کیا ہوتا ہے، اور اس کا نمونک یہ ہے، دیکھو ذرا، سب سے پہلے کیا آئے گا کہ نفسن، کوئی جان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے نا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لاٹھی ہے، لاٹھی کے ذریعے نا وہ مطلب سب سے پہلے کیا ہے، کوئی جان ہے، وہ کہاں ہے، زمین پر ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لاٹھی ہے، اور وہ ایک راستے سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور وہاں اسے راستے میں کنواں ملا، کنویں میں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ کنویں میں اس نے ڈول ڈالا ہے، ٹھیک ہے، ڈول ڈالا ہے، وہاں سے پانی لیا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھر گیا ہے، ٹھیک ہے، گھر جا کے اس نے نا ایک وہ مطلب کہ جب وہ گھر جا رہا تھا تو دیکھا آسمان پر سورج ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد اور پھر وہ گھر پہنچا، گھر پہنچ کے اس نے گلاس لیا، گلاس میں شراب ڈالی لی، اور اس کے بعد وہ سو گیا، سونے کے بعد اسے کیا ہوا، رویا، خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھا کہ جنگ چھڑی ہوئی، جنگ چھڑنے کے بعد اس کے بعد وہ مر گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جہنم میں گیا ہے وہ اور وہاں آگ جلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یاد رہ جائے گا کہ مطلب زمین پہ ایک انسان ہے، وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ راستے میں جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، وہ کنویں پہ گیا، وہاں اپنے ڈول سے پانی لیا اور پھر پیا، اس کے بعد وہ راستے سے ہوتا ہوا گھر گیا، راستے میں ہوا چل رہی تھی، آسمان پہ سورج چمک رہا تھا، اور وہ گھر جا کے اس نے گلاس میں شراب لی اور
ڈال گلاس میں شراب لی، ٹھیک ہے، گلاس میں شراب لی اور پی اور سو گیا. پھر سویا تو اسے کیا ہوا، خواب آیا. خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی تو اس میں وہ بھی مر گیا. اور اس کے بعد جب اس میں نا پھر مطلب جہنم اس نے دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے کیونکہ وہ شراب پی کے سویا تھا. اب یہ مونس سمائی ہے جو ہم نے ایک اسٹوری کی فارم میں یاد کیا. اس کے علاوہ باقی جو ہے جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہوں انہیں مونس سمائی کہتے ہیں. 2 ہوں، جیسے یدن ہاتھ، ہمارے ہاتھ 2 ہوتے ہیں. عینن آنکھ، وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں 2 ہوتی ہیں. قدم پاؤں، یہ کتنے ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں. رجلن ٹانگ، یہ بھی ہمارے پاس 2 ہیں. ساقن پنڈلی، وہ بھی ہمارے پاس 2 ہیں. اذن کان، وہ بھی 2 ہیں. ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی مونس سمائی ہیں. مثلا مصر مصر، مکہ مکہ، لاہور لاہور، قریش قریش. جو ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام ہیں وہ بھی مونس سمائی ہیں. ایک تو وہ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہوں وہ مونس سمائی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح یدن، عینن، قدم، رجلن، ساقن، اذن. اور اس کے علاوہ ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی مونس سمائی ہیں. ملکوں، شہروں اور قبیلوں کا نام، جیسا مصر مصر ایک ملک کا نام ہے. مکہ مکہ بھی ایک شہر کا نام ہے. لاہور لاہور شہر کا نام ہے. قریش قریش ایک قبیلے کا نام ہے. تو ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی مونس سمائی ہیں. اب مذکر سمائی ہم نیکسٹ میں پڑھتے ہیں. اچھا، ابھی ہم نے آج میں پڑھا کہ اسم کی مطلب جو ہے نا کیسے پتہ چلتا ہے. اسم کو ہم پہچانتے ہیں اس کے نمبر سے، مطلب کہ عدد سے، وسعت سے، کیپیسٹی سے، اعرابی حالت سے، اور اس کے علاوہ اس کی ہم اس کی جنس سے، جینڈر سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، کون سا اسم ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے جو جینڈر کے لحاظ سے پڑھا ہم نے مذکر اور مؤنث. حقیقی ہوتا ہے جو پیر کی شکل میں ہوتا ہے، جو جاندار کا ہوتا ہے، انسانوں، جانور اور جنوں وغیرہ کا ہوتا ہے. اور مذکر اور مؤنث قیاسی ہوتا ہے جس میں آخر میں گولتا ہو، تو جو مطلب بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جن کے آخر میں گولتا ہو تو مؤنث قیاسی ہوتا ہے. اور جس کے آخر میں گولتا نہ ہو، وہ بے جان چیز کا نام ہو تو وہ مذکر قیاسی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کہ عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں گولتا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہیں بے جان چیزوں کے نام، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نام ایسے بھی ہیں جو عربی میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کے آخر میں گولتا بھی آتے ہیں وہ، کیونکہ عربوں سے ایسا سنا گیا ہے تو اس لیے ہم انہیں مذکر اور مؤنث سمائی کہتے ہیں.